ایک طالب علم ایک استاذ کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے کہا حضرت آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا پڑھو. تو پڑھایا استاذ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پڑھایا آگے سبق دیا الف. کیا دیا؟ دور سے بولنے ذرا. کیا سبق دیا؟ الف. کیا دیا؟ الف. دیوانہ ہو تو دیوانہ. فرمایا الف. تو اس نے کہا الف. تو کہا آگے پڑھو با. کہا ابھی الف تو یاد کر لو. ابھی الف یاد نہیں ہوا ہے. کہا الف کب یاد ہوگا؟ کہا جب یاد ہو جائے گا تو سنانے کے لیے آ جاؤں گا. دور سے بولنا ذرا. جب الف یاد ہو جائے گا تو سنانے کے لیے آ جاؤں گا. الف کو یاد کرتے کرتے 12 سال گزر گئے. کتنے؟ 12 سال. مسلمان کی تو یہ شان ہے. 12 سال گزر گئے الف یاد کرتے کرتے. الف الف الف. الف کے اندر کرنٹ دیکھیں آپ. ارے جب الف کا یہ حال ہے تو یا کا حال کیا ہوگا؟ جب الف کے اندر یہ شان ہے تو یا کے اندر شان کیا ہوگی؟ اور جب یا کے اندر یہ شان ہے تو پورے قرآن پاک کے اندر کیا شان ہوگی؟ پورے قرآن پاک کے اندر کیا شان ہوگی؟ 12 سال گزر گئے الف کو یاد کرتے کرتے. 12 سال گزر گئے. الف الف الف. اللہ اکبر. جب 12 سال گزرے اس شخص نے سوچا اب دیکھو میرے الف یاد ہوا یا نہیں. الف یاد ہوا یا نہیں. اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا الف. تو پیڑ نیچے گر گیا. پیڑ نیچے گر گیا. اس نے پھر کہا الف. پیڑ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب الف یاد ہو. اب الف یاد ہو گیا. اب چلا اپنے استاذ کے پاس. جب 12 سال کے بعد پہنچا تو استاذ نے تو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو حضرات 12 سال پہلے آپ کے پاس کچھ پڑھنے کے لیے آیا تھا. کہا آپ نے مجھے سبق دیا تھا. کیا سبق تھا؟ کہا الف. کہا اچھا بھی سناؤ کیسا تمہارا الف یاد ہوا؟ جب اس نے اعوذ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے الف بولا تو ساری بلڈنگ نیچے تھی. دور سے بولنے ذرا. ساری بلڈنگ نیچے. تو استاد صاحب کہنے لگے بیٹے تیرے الف میں تو بڑا کرنٹ ہے. دوبارہ تو کہہ دے اس کو. معاملہ بڑا خراب ہو گیا. دوبارہ کہا تو پوری عمارت اوپر. سبحان اللہ. تو ارے مسلمان کی تو یہ شان ہے. الف کہتے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اسے بھٹکنے کی ضرورت کہاں ہے؟ اسے بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اگر اعمال خود کے اچھے ہو جائیں تو انشاءاللہ. ایک شخص ایک تاجر ہے. تاجر کیا ہے؟ تاجر. تاجر کو جانتے ہو؟ تجارت کرنے والا. ایک عالم کے پاس پہنچا. کہنے لگا حضرت تجارت کرتا ہوں مگر برکت نہیں ہے. آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا دعا تو اللہ والوں کا کام ہے. میں تجھے بتا دیتا ہوں. تو کہا حضرت بتا دیں کس سے دعا کرا لوں؟ فلاں علاقے کے اندر کوئی اللہ والے ہیں. ان کا اشارہ کر دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ. وہ تمہیں انشاءاللہ دعا اگر کر دیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ شخص دوڑا دوڑا اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا. پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا. اللہ والے تو اللہ اللہ کر رہے تھے. اللہ کو راضی کر رہے تھے. اللہ والوں نے اللہ کو ایسے راضی نہیں کیا ہے 1 کلو گوشت کھا کے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بلکہ فاقے اٹھانے کے بعد اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ کو راضی کیا ہے. جب اللہ راضی ان سے ہو گیا تو زمانہ ان سے راضی ہے. جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر انشاءاللہ العزیز جو ان سے جڑ جاتا ہے تو اس کا بھی بڑا پار ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا وہ تاجر جا کر سلام عرض کیا. اللہ والوں نے جیسے ہی چہرے کو اوپر اٹھایا تو وہ شخص کھڑا ہوا. آپ نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا کیسے حاضر ہوئے؟ کہا حضرت میں تاجر ہوں. دکان میں
بیچتا ہوں سامان بکتا ہے مگر برکت نہیں ہے. کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. نگاہ ڈالی ولایت والی نگاہ, کرنٹ والی نگاہ, جیسے ابھی حدیث پاک سنی, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ والوں کی نگاہ سے ڈرو, اس لیے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہے. عالموں کے مجمع میں آیا جائے, عالموں کے اجلاس میں پہنچا جائے تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے جایا جائے, اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ زبان کو پکڑ لیتا ہے. کتنا علم رکھتا ہے یہ اپنے پاس, اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں, جاننے والے اور انجان برابر نہیں. اگر عالموں میں جایا جائے تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے جائے, اس لیے کہ عالم تو اس کی زبان کو پکڑ لیتا ہے. اور اللہ والے کی خانقاہ پر پہنچا جائے, اللہ والوں میں پہنچا جائے تو انشاءاللہ العزیز میں آج کہتا ہوں زبان کو تو سنبھال کر کی جائے بلکہ وہ اپنے دل کو بھی سنبھال کر کے جائے. اس لیے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ زبان سے بھی واقف ہوتا ہے اور وہ اس کے دل سے بھی واقف ہوتا ہے. وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ گھومنے کے لیے آیا ہے یا یہ چومنے کے لیے آیا ہے. یہ یہاں پر گھومنے کے لیے آیا ہے یا یہ چومنے کے لیے آیا ہے. جو گھومنے جاتے ہیں وہ خالی آتے ہیں, اور جو چومنے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کچھ لے کر کے آتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو چومنے کو بھی بدعت کہہ دیا ہے کہ چومنا تو بدعت ہے. میاں چومنا تو شرک ہے چومنے کو, اور میں کہتا ہوں چومنا سنت رسول اللہ ہے. دور سے بولتے ہیں ذرا, چومنا سنت رسول اللہ. آپ کہیں گے میاں صاحب چومنا کہاں پر سنت رسول اللہ؟ چومنا سنت رسول اللہ. عمر فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے سنگ اسود کو کیوں چوم رہے ہیں, تو آپ کا جواب ملاحظہ فرما لیں. آپ نے فرمایا میں سنگ اسود کو اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ یہ جنتی پتھر ہے, میں اس کو اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ اس کو زمانہ چومتا ہے, میں اس کو اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ اس کے چومنے سے یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے. نہیں, فرمایا میں تو اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کو میرے سرکار نے چوما ہے, اس کو میرے سرکار نے چوما ہے. اور میرے سرکار کا چومنا کوئی عام چومنا نہیں ہے, ان کا چومنا ہمارے لیے تو ہے سنت. ہمارے لیے ہم چوم لیں اور ان کی سنت کو زندہ کر دیں تو 100 شہیدوں کا ثواب پاتے ہیں ہم. اللہ اکبر. تو چومنا سنت رسول اللہ, چومنا جائز بھی ہے, چومنا ثواب بھی ہے. چومنا جائز, اپنی اولاد کو چوم لو تو جائز, اپنی اولاد کو چومنا جائز ہے. ماں باپ کے قدموں کو چوم لو تو ثواب ہے. دور سے بول دو ذرا, کیا ہے؟ ثواب ہے. اور سنگ اسود کو چوم لو تو سنت رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. تو ایک شخص جیسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا, کہا حضرت بالا تاجر ہوں میں مگر برکت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا چہرے کو دیکھنے کے بعد فرمایا پورا تولہ کرو. کیا فرمایا؟ دور سے بول دیں ذرا, پورا تولہ کرو. اس نے جب اپنے اندر جھانکا تو بات تو حقیقت تھی, کم تولتا تھا. اب جواب کیسے دے ان کی بات کا؟ وہ تو حقیقت ہے معاملہ, دل سے واقف تھے, پہچان لیا کم تولنے والا ہے. فرمایا پورا تولا کر, جب تو پورا تولے گا تو برکت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ برکت. پورا تولنا شروع کر دیا اس. اللہ اکبر. اتنا پورا تولا, اتنا پورا تولا, اس کا تولنا مشہور ہو گیا, تولنا اس کا فیمس ہو گیا.
کہ فلاں تاجر ہے پورا تولتا ہے، اور اس کا یہ کہنا شروع ہو گیا زیادہ بھیڑ جب لگی تو خود تول لو، جو حق پر ہوگا تو وہ تو کہہ دے گا خود تول لو۔ کچھ لوگ تو تھے پورا بھی تول لیتے، کچھ زیادہ بھی تول لیا کرتے تھے، کچھ لوگ زیادہ بھی تول لیا کرتے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا خود تول لو، اور زیادہ بھی تول لیا کرتے تھے لوگ، چلے جاتے تھے۔ وہ بات اتنی فیمس ہو گئی، اتنی فیمس ہو گئی کہ گراہک اس کے پاس بہت آنا شروع ہو گئے، صبح سے شام تک بھیڑ۔ کہا فلاں تاجر ہے پورا تولتا ہے اور ذرا سا بھی کم نہیں تولتا، اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو کہتا ہے خود تول لو۔ بھیڑ لگ گئی، لوگوں کو ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاجر بہت گراہکوں سے ملتا ہے۔ جب یہ بات فیمس ہو گئی تو اللہ نے اس کی دکان میں بہت منافع کیا، بہت برکت ہوئی۔ جب برکت بہت ہوئی تو اس نے جو تولنے کے بٹے ہوتے ہیں وہ سونے کے بنوا لیے۔ کائے کے بنوا لیے؟ سونے کے۔ اب وہ سونے کے بٹوں سے اس نے تولنا شروع کر دیا۔ جب سونے کے بٹوں سے تولنا شروع ہوا تو یہ بھی بات فیمس ہو گئی کہ فلاں تاجر ہے سونے کے بٹوں سے تولتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ اور زیادہ گراہک آنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا، وہ سونے کے جو بٹے تھے ان کو لے کر اس نے کہا انہیں جا کر دکھاتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ وہ جا کر سلام کیا، وہ تو اللہ اللہ میں لگے ہوئے تھے۔ السلام علیکم جواب ملا، وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، جیسے ہی جواب دیا وعلیکم السلام تو کہا اب کیوں آئے ہو؟ تو کہا حضرت آپ کی دعا سے بڑی برکت ہوئی ہے، آپ کی دعا سے بہت برکت ہوئی ہے۔ کہا پھر؟ تو کہا اتنی برکت ہوئی ہے جو یہ بٹے ہیں میں نے سونے کے بنوا لی۔ نگاہ ولایت والی پھر ڈال دی۔ نگاہ ڈالنے کے بعد فرمایا اے تاجر ان بٹوں کو دریا میں پھینک دو۔ کیا فرمایا؟ ان بٹوں کو دریا میں پھینک دو، پانی میں پھینک دو۔ جو پیسہ محنت سے کمایا ہوا ہو، جائز کمایا ہوا ہو، حلال کمایا ہوا ہو، کوئی کہہ دے کہ اس کو پانی میں پھینک دو تو اس کا دل کیا پکارے گا؟ مگر دل پکارنے لگا، ملا بھی تو ان کی دعاؤں سے یہ ہے۔ دور سے بول دیں ذرا، ملا بھی ان کی دعاؤں سے ہی ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی راز ہے اس میں کوئی راز ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، چل پڑا سلام کرنے کے بعد۔ جب سلام کرنے کے بعد دریا کے کنارے پہنچا، آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد سونے کے بٹوں کو دریا میں پھینک دیا۔ جب دریا میں پھینکا ان بٹوں کو، اپنی گھر کی طرف آ گیا، پھر مصروف ہو گیا، پھر تولنے لگا۔ تاجر آنے لگے، یعنی بیچ شروع ہو گئی۔ جب تولتے تولتے اللہ اکبر دن گزر گیا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا تو دور سے قافلہ اسی کی دکان پر خریداری کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کے گاؤں سے پہلے ہی وہ ندی پڑا کرتی تھی، اس ندی سے لوگ گزرا کرتے تھے۔ جیسے وہ قافلہ گزرا تو اللہ اکبر، جیسے قافلے کے پیروں میں، لوگوں کے پیروں میں وہ سونے کے بٹے آئے تو لوگوں نے دیکھا تو یہ بٹے کیسے ہیں؟ لوگوں نے دیکھا یہ تو فلائی تاجر کے بٹے ہیں، وہی سونے کے بٹوں سے تولتا، اس سے علاوہ تو کوئی نہیں تولتا ہے۔ بڑا ہی ایماندار آدمی ہے، پتہ نہیں کس نے پھینک دیا، چلو اٹھا لو اس کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ کہتا کہہ رہا، بڑا ایماندار آدمی ہے، اس کو دے دیں گے، اٹھا لو۔ بٹے اٹھا لیے، جا کر دیکھا تو وہ تو اپنی تجارت میں مبتلا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے اس کو جا کر پیش کیے تو اس تاجر نے کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے یہ بٹے؟ تو کہنے لگے ہم ایسے ایسے دریا سے گزرے تھے تو دریا میں پڑے۔ تو کہا اچھا تمہیں یہ یقین ہے یہ بٹے میرے ہی ہیں؟ کہنے لگے تم سے علاوہ کوئی نہیں تولتا ہے۔ تو کہا حقیقت میں میرے بٹے، لاؤ مجھے دو۔ جیسے بٹے دیے، پھر لے کر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ گیا،
پھر پہنچ گیا، دیکھا تو اللہ والا تو اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا، جا کر پھر سلام پیش کیا، جیسے سلام کیا اللہ والے نے اپنی نگاہ کو پھر اٹھایا، فرمایا اے تاجر اب کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرات آپ نے ان بٹوں کو مجھ سے کہا تھا کہ دریا میں پھینک دینا، حقیقت ہے میرا دل حق پر ہے، میری جو زبان بولے گی سچ بولے گی، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا میں نے دریا میں ہی پھینک دیے۔ تو فرمایا یہ پھر کیسے آ گئے؟ تو کہا کیسے ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو تو یہ پیروں میں آ گیا، اس قافلے نے آن کر مجھے پھر دے دیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تیرے پاس آ گئے، فرمایا آخری جملہ ہے اسے اور یاد کر لیا۔ سبحان اللہ کہتے ذرا، آخری جملہ ہے اس کو تو اور یاد کر لے، انشاءاللہ العزیز اگر تو نے اس آخری جملے پر عمل کر لیا تو تیرا یہاں پر بھی بیڑا پار ہے، اور تو جب یہاں سے جائے گا تو بروز حشر میں بھی تیرا بیڑا پار ہو۔ کہنے لگا حضرت آخری اور جملہ آپ مجھے سنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جو حلال ہوتا ہے، جو حلال ہوتا ہے وہ جا کے بھی آ جاتا ہے، جو حلال کمائی کا پیسہ ہوتا ہے اگر وہ چلا بھی جائے تو وہ آ جاتا ہے۔ پتا چلا تیرا یہ حلال کمائی کا تھا، تو نے پھینک دیا مگر اللہ نے گوارا نہ کیا، تیری حلال کا پیسہ اللہ نے تیری پاس بھیجوا۔ اور اگر تیرا ہی یہ پیسہ حرام کا ہوتا، اگر تیرا ہی یہ پیسہ غلط ہوتا تو اللہ اکبر وہ تو جاتا ہی اور تیرے دوسرے پیسے کو بھی لے کر یہ ڈوب جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹا حرام مت کمایا کرو بلکہ حلال کمایا کرو، جو حلال کماتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔